اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ اور کیسا راز ہے؟ راز پہچانے کیسے جاتے ہیں؟ راز نشانیوں سے پہچانے جاتے ہیں۔ میں چند نشانیاں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ کو پتہ چلے گا یہ صرف لفظی نہیں ہے، پاکستان واقعی اللہ تعالیٰ کا راز ہے۔ مثلا پاکستان جمعۃ المبارک کو ہماری سے وجود میں آیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ان افضل الایام یوم الجمعہ، دنوں میں سے سب سے افضل دن اللہ نے جو مجھے عطا کیا ہے وہ جمعہ کا دن ہے۔ عیسائیوں کے لیے اتوار کا دن ہے، یہودیوں کے لیے یوم السبت ہفتے کا دن ہے، مسلمانوں کے لیے سب سے مبارک دن کون سا ہے؟ جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ جمعۃ المبارک کے دن اللہ تعالیٰ نے ہمیں پاکستان عطا کیا، اور رات کون سی تھی؟ لیلۃ القدر، راتوں میں سب سے افضل رات۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ تو 1000 سالوں سے بھی بہترین ہے، 1000 مہینوں سے بہترین رات ہے۔ 1000 مہینے 83 برس کے قریب بنتے، تو 83 برس سے بہترین ایک رات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پاکستان جمعۃ المبارک کے دن اور لیلۃ القدر میں عطا کیا۔ کہ یہ محض اتفاق ہے یا اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے؟ اور پھر لیلۃ القدر، کون سی لیلۃ القدر؟ جمہور جس بارے میں کہتے ہیں کہ 27 رمضان المبارک، 27ویں شب و لیلۃ القدر ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں پاکستان رمضان المبارک جمعہ کا دن لیلۃ القدر 27ویں شب کو عطا کیا۔ اللہ تعالیٰ کے رازوں میں سے کیسا عظیم راز ہے۔ اور اس کا نام چودھری احمد علی خان صاحب نے جب رکھا پاکستان، باقاعدہ طور پہ اعلان کیا گیا جی پاکستان بنائیں گے، تو شاید انہیں بھی معلوم نہیں تھا کہ پاکستان کا حقیقی معنی اور مطلب کیا ہو سکتا ہے، یہ کیا بن سکتا ہے۔ تو پاکستان رکھا، پا سے مراد، پے سے مراد انہوں نے پنجاب لیا، اور الف سے مراد افغانیہ لیا، جو پشاور کا علاقہ ہے، الف سے مراد یہ لیا، اور پھر کاف سے مراد کشمیر لیا، ستان سے مراد بلوچستان لیا۔ یہ سارے خطے ملا کے انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان بنا رہے ہیں۔ حالانکہ پاکستان کو اگر عربی میں ترجمہ کیا جائے تو پاکستان کا عربی میں ترجمہ مدینہ منورہ بنتا ہے۔ تو اس طرح پاک کا معنی ہے پاکیزہ، اور استان فارسی کا لفظ ہے جس کا معنی ہے علاقہ، جس کا معنی ہے شہر، اور اس کو اگر عربی میں ترجمہ کیا جائے تو مدینہ کا معنی ہے شہر، اور منورہ کا معنی ہے پاک لوگوں کی رہنے کی جگہ۔ مطلب یہ ہے جو پاکستان کا معنی ہے وہی میرے مصطفیٰ کے شہر کا معنی ہے۔ کہ یہ بھی محض اتفاق ہے یا اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے؟ یہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ جب پاکستان اور انڈیا دو علیحدہ علیحدہ ملک تسلیم کر لیے گئے، بن گئے، تو یو این او نے جو ہمیں ڈائلنگ کوڈ دیا، انڈیا کو دیا 091، اور ہمیں پاکستانیوں کو جو ڈائلنگ کوڈ ملا وہ ہے 092۔ ہمیں 92 ملا ہے اور انہیں 91 ملا۔ اور علم العادات سے جو ہلکی سی واقفیت بھی رکھتے ہیں، جنہیں اس کی ابجد بھی معلوم ہے، انہیں معلوم ہے کہ 92 کا عدد محمد پہ پورا ہوتا ہے۔ 92 کا معنی کیا ہے؟ محمد۔ تو مطلب یہ ہے اگر تم پاکستان میں کسی سے کلام کرنا چاہو اس وقت تک کر نہیں سکتے جب تک محمد نام نہیں لے دیتے، جب تک تم یہ نہیں کہتے کہ 092، جب تک اس میں محمد تمہاری زبان پہ نہیں جائے گا تم پاکستانیوں سے کلام بھی نہیں کر سکتے۔ تم ہر وقت پاکستانیوں کی برائیاں تلاش کرتے ہو، اور تمہیں اچھائیاں بھی دکھاتے ہو۔ دنیا میں سب سے زیادہ چیریٹی دینے والا ملک پاکستان ہے، دنیا میں غریبوں کا خیال کرنے والا، خیرات کرنے والا ملک پاکستان ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ مہاجرین کو جس ملک نے شہریت دی ہے، جس ملک نے رہنے کے لیے جگہ دی، وہ ملک پاکستان ہے۔ پاکستان میں آج بھی محبت پائی جاتی، پاکستان میں آج بھی محبت پائی جاتی۔ ایسے میرے مصطفیٰ کو ٹھنڈی ہوا کے جھونکے نہیں آتے تھے۔ حضور علیہ السلام اس خطے کی طرف طبرانی کی روایت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نقل کرتے طبرانی کے حوالے سے کہ مصطفیٰ اس خطے کی طرف منہ کر کے حضور علیہ السلام چہرہ مبارک کرتے اور لمبی لمبی سانسیں بھرتے۔ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کیا سونگ رہے ہیں؟
فرمایا مجھے یہاں سے ٹھنڈی ہوا کے جھونکے آ رہے ہیں، ٹھنڈی ہوا کے جھونکے آ رہے ہیں، میں جھونکوں کو محسوس کر رہا ہوں۔ میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی۔ پاکستان اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں، سب سے پہلے جب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا آوازہ بلند کیا گیا، مسلمانوں نے ہجرت کی مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف۔ مدینہ منورہ میں مسلمانوں کی جو ریاست قائم ہوئی، ریاست مدینہ، اس کا نعرہ کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ۔ مکہ میں ہم کیوں نہیں رہتے؟ اس لیے کہ تم مشرک ہو، بتوں کے پجاری، ہم یہاں نہیں رہ سکتے، ہم یہاں سے جا رہے ہیں۔ یہ کہاں جاؤ گے؟ مدینہ منورہ جائیں گے۔ تو مدینہ منورہ چلے آئے۔ مدینہ منورہ کی بنیاد کس نظریے پر رکھی گئی؟ لا الہ الا اللہ۔ اور 1366 سال کے بعد روئے زمین پر ایک اور ملک بنا جس کی بنیاد بھی وہی رکھی گئی جو ریاست مدینہ کی رکھی گئی، اور وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو کیا یہ بھی محض اتفاق ہے یا اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے؟ اور حضور علیہ السلام نے جس ملک سے ہجرت فرمائی وہ بتوں کا پجاری ملک تھا، بت پرست تھے، اور مسلمانوں نے ہندوستان سے جب چھٹکارا پایا تو ہندو بھی بتوں کے پجاری تھے۔ کہ یہ بھی محض اتفاق ہے یا اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے؟ یہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے کہ 1366 برس کے بعد اگر روئے زمین پر کوئی ملک بنتا ہے اس کی بنیاد بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر کی جاتی ہے۔ کہ حضور علیہ السلام کی نظر عنایت، پھر آقا علیہ السلام کی متعدد احادیث ہیں ہند پر، غزوہ ہند پر، اور حضور علیہ السلام نے اس خطے کی طرف نظر رحمت فرمائی ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ اگر تم زندہ ہو تم پر لازم ہے غزوہ ہند میں شرکت کرو۔ آقا علیہ السلام کی نظر عنایت، یہاں تو بے شمار عاشقان مصطفیٰ ہے۔ جب مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو حضرت اویس قرنی کی جانب سے عشق کی خوشبو آتی ہے تو مصطفیٰ کہتے ہیں اے علی، اے عمر، تم اویس کے پاس جاؤ اور جا کے میرا سلام کہو، اور کہنا محمد عربی سلام بھی کہتے ہیں اور کہتے ہیں میری امت کے لیے دعا بھی کر دو۔ وہ تو ایک اویس ہے، وہ تو ایک اویس قرنی ہے جو مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے عشق کرتے ہیں، تو مصطفیٰ عمر اور علی کو بھیجتے ہیں سلام دینے کے لیے۔ تو یہاں پر لاکھوں عاشقان مصطفیٰ ہو گزرے ہیں جن میں غازی علم الدین شہید بھی تھا، جن میں ممتاز حسین قادری بھی تھا۔ ایسے ہی کوئی اپنی جانیں قربان نہیں کرتا، ایسے ہی کوئی گردن ہتھیلی پہ نہیں رکھ دیتا۔ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ یا رسول اللہ وہاں تو مصر کی عورتوں نے انگلیاں کاٹ دیں اور انگلیاں کاٹی، اور کاٹی بھی عورتوں نے۔ عورتیں ویسے ہی جذباتی ہوتی ہیں، ویسے ہی جذباتی ہوتی ہیں، ذرا سی بات پہ خود کو زخمی کر لیا، اذیت دے لی۔ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ حسن یوسف تھا کہ مصر کی عورتوں نے انگلیاں کاٹی، یہاں پہ عورتیں نہیں ہیں، عرب کے جوان مرد ہیں اور جذباتی نہیں ہیں، سوچ سمجھ والے ہیں۔ یا رسول اللہ انہوں نے انگلیاں کاٹی ہیں، یہ آپ کے چاہنے والے آپ کا نام آ جائے تو گردنیں اتار کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ کہ یہ بھی محض اتفاق ہے یا اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے جو حدیث بیان کی، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے طبرانی کے حوالے سے 2 حدیثیں بیان کرتے۔ ایک یہ حدیث کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا مجھے اس خطے سے ٹھنڈی ہوا کے جھونکے آ رہے ہیں، اور دوسری حدیث پاک طبرانی کے حوالے سے شاہ ولی اللہ بیان کرتے ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا میں عرب میں سے ہوں، عرب مجھ میں نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا میں عرب میں ہوں مگر عرب مجھ میں نہیں ہے۔ ساتھ ہی فرمایا میں ہند میں نہیں ہوں مگر ہند مجھ میں ضرور ہے۔ کہا میں ہند میں نہیں ہوں مگر ہند مجھ میں ضرور ہے۔ تو دیکھیں کہ ہندوستان میں مسلمان بستے اور مشرک بستے، تو حضور نے فرمایا مجھ میں ہند ہے، مطلب کیا ہے؟ آقا علیہ السلام سے محبت کرنے والا ہر عاشق قلب مصطفیٰ میں رہتا۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام اس کے چہرے سے واقف ہیں، میرے فلاں امتی فلاں جگہ پہ کھڑا۔ کہ یہ بھی محض اتفاق ہے یا اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے؟ تو پاکستان اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ کبھی غلطی سے بھی اس ملک کو گالی نہ دیجیے، کبھی غلطی سے بھی اس ملک کو برا بھلا نہ کہیے۔
آپ دیکھیں کہ پوری دنیا پاکستان کے خلاف کیوں کھڑی ہے؟ اس لیے کہ اگر کفر کو کہیں سے خطرہ ہے تو ملک پاکستان سے خطرہ ہے۔ اور یہ خطرہ کس چیز کا ہے؟ یہ عشق مصطفیٰ کا خطرہ ہے۔ آپ دیکھیں ہم گناہگار بھی ہیں، ہم سیاکار بھی ہیں، ہم بدکار بھی ہیں، ہم ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، غربت کی بھی انتہا ہے، جہالت کی بھی انتہا ہے، شعور بھی کوئی نہیں ہے، مگر کسی پاگل کے سامنے بھی نعوذ باللہ حضور علیہ السلام کی شان میں کو ادنا سی گستاخی کر دی جائے وہ سر قلم کرنے پہ تیار ہو جاتا ہے۔ تو اقبال کہتے ہیں یہی تو ان کا نظریہ ہے، یہ فاتح کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، فکر عرب کو دے کر فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ ہمارے پاس ایک ہی اساس ہے، ایک ہی متاع جاں ہے، وہ ہے عشق مصطفیٰ۔ وحدت کی لے سنی تھی دنیا نے جس مکان سے، میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ حضور